کسی کا کوئی تو ہوتا ہے اتنے لوگوں میں، کسی کا کوئی تو ہوتا ہے اتنے لوگوں میں، ہمارا کوئی نہیں ہے حضور دیکھنا، ہمارا کوئی نہیں ہے حضور دیکھنا، ہماری آنکھ میں خوشیوں کا رقص ہوتا تھا، ہماری آنکھ میں خوشیوں کا رقص ہوتا تھا، اب ان میں درد مکی ہے حضور دیکھنا، اب ان میں درد مکی ہے حضور دیکھنا، حضور کو ہی نہیں آپ کے سوا میرا، حضور کو ہی نہیں آپ کے سوا میرا، حضور کو ہی نہیں ہے حضور دیکھنا، حضور کو ہی نہیں ہے حضور دیکھنا، حضور کو ہی نہیں ہے حضور دیکھنا۔ جزاک اللہ۔ یہ نعت میں نے اسپیشلی طور پہ یہ والے اشعار اسپیشلی طور پہ امیر بلائی فیملی کے لیے پڑھے ہیں، اللہ پاک قبول کرے، اور بڑی زبردست نعت ہے، کوئی زہیب اشرفی نام سے نعت ہاں میں نے سنی ہے، ان کے نام سے بڑی پیار سے انہوں نے پڑھی ہے، بڑی پیارا کلام ہے، تو اشعار میں تو پڑھ کے دیکھ کے سن کے حیران رہے گی، ماشاءاللہ اتنے زبردست اشعار ہیں، اور میری دل سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس ساری فیملی کو سکون عطا فرمائے، ان کی پریشانیاں دور فرمائے، ان کو انصاف دے، ان کا حامی و مددگار ہو، اور ان کو اللہ پاک کی مدد اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا خاص فضل و کرم، ان کی رحمت نصیب ہو۔ میری دل سے دعا اس فیملی کے لیے۔ یہ میں نے نعت سنی ہے، یہ والے اشعار، حالانکہ میں نے پوری نعت پڑھی ہے ویسے، لیکن یہ والے اشعار اسپیشلی طور پہ اس امیر بلائی فیملی کے لیے، ان پہ آنے والی اس مصیبت کی گھڑی میں ان کے لیے ہے کہ اللہ پاک ان کو اس مصیبت سے نکالے، اور ان کو سکون اور ان کی پریشانیاں دور فرما کے ان کو سکون اور راحت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور ایک شعر ہے، ایک اور نعت کا، ایک اور کلام کا، تو وہ بھی انہی کے لیے کہ یتیمی بڑی بات نہیں ہے، یتیمی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نصیب ہوئی، اور جو ہے بے شک دنیا کی نظر میں ان کے سر پہ آج سرپرستی نہیں،
یہ ایک اپنے آپ کو یا خود کبھی تنہا بیٹھتے ہیں فیل کرتے ہیں، لیکن یتیمی بڑی بات نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس میں اللہ پاک ان کو کوئی اور ایسا ان کو شرف نصیب کرے، ان کے لیے کوئی ایسا ان کو اس سے زیادہ ان کے راستوں میں آسانیاں پیدا کرے۔ تو یہ شعر بھی اسپیشلی اس فیملی کے لیے، تو اللہ پاک ان کا بس ہمیں ناصر ہو، ان کی مدد کرے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ امیر بلائے فیملی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص نظر کرم کے واسطے آمین ثم آمین۔ او محبوب، او محبوب حبیب ربانا، آمین روز حشر دا آپ یتیم تائیں ہاتھ سرے تے دردا، آپ یتیم تائیں ہاتھ سرے تے دردا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب مسلمان کسی دوسرے مسلمان بھائی کا دکھ درد دیکھے تو اس کو اس قدر محسوس کرے جیسے کہ وہ اس کے ساتھ معاملہ جیسے ہو رہا ہے۔ مطلب کہ انہوں نے مثال دی کہ جب آپ کے جسم میں درد ہوتا ہے تو اس درد کی وجہ جیسے آپ کا پورا جسم بے قرار ہو جاتا ہے، آپ اس قدر اپنے مسلمان بھائی کا دکھ درد جو ہے نا محسوس کرو۔ تو اور ایک چیز یہاں پہ کہ امت محمدی میں جب بات ہوتی ہے، کیونکہ ہم ویسے تو ہر جگہ محرم نہ محرم کی بات آتی ہے، لیکن امت محمدی یا مسلمان کسی بھائی فیملی کے لیے آپ کسی کے لیے دعا کرتے ہو تو دعا میں کوئی پابندی نہیں ہے، آپ دعا کر سکتے ہو، وہ کوئی بھی ہے۔ تو میں اس فیملی کو جانتی تو نہیں، بس ایسے ہی بہرحال ان کے جو بلائی بھائی ہیں ان کی زندگی میں ان کے مطلب ڈیتھ تھے کچھ 1-2 ماہ پہلے، میں نے ایسے بائی چانس جو تصویر پڑھتے مجھے ان کا انٹرویو شارٹ تھا، میں نے ایسے دیکھا تو کچھ معاملات ایسے بیتے کہ مجھے بھی ان کا جو ہے نا درد اس فیملی کا اسی قدر محسوس ہوا۔ ویسے میں کچھ بھی نہیں جانتی، میں جہاں بیٹھی ہوں وہ کہاں لاہور تھے، تو ایسی بائی چانس سوشل میڈیا کے تھرو تھوڑا سا ان کی زبانی ہی سٹوری سنی تھی، وہ بھی تھوڑی سی باتیں چند، لیکن اس میں بہت کچھ تھا ان کی چند باتوں میں۔ تو میرے طرف سے میں اس فیملی کے لیے بڑی دعا کرتی ہوں، اس فیملی کے لیے، اور میری آج بھی اس فیملی کے لیے دل سے دعا ہے اللہ پاک ان کے مسئلے مسائل حل کرے، ان کی جو دکھ تکلیفیں وہ ختم کر کے اس فیملی کو سکون دے۔ سکون کی دولت جس بندے کے پاس سب کچھ اس کے پاس ہے، چاہے وہ پھر چھوٹے گھر میں بڑے گھر میں جس میں بھی آسائش میں ہے، تو ایون کہ اللہ پاک کی ایک دعا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں امت محمدی کے لیے ایسی دعائیں کہ آپ یقین جانے، ویسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نان مسلم کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے، البتہ ان کے ساتھ تعزیت کر سکتے ہیں، لیکن اس دعا میں نچوڑ ہے کہ وہ امت محمدی کے لیے دعا ہے، اتنی زبردست دعا ہے۔ تو اللہ جہاں پہ فضل کرنا چاہے وہ مسلمان کیا نان مسلم کیا، وہ تو سب پہ اپنا کرم کرنے پہ آئے تو کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے پاس سب کچھ ہے، اس کے پاس ناممکن کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ پاک بس ہمیں ہدایت دے، ہماری بھی مدد رہنمائی کرے، اور میں اس فیملی کے لیے دل سے دعا کرتے ہیں۔ یہ شعر اس دل سے پڑھے ہیں کہ اللہ پاک ان کی جس طرح اس شعروں میں ان میں ایک تاثیر ہے، ایک مزہ ہے، ایک ادب، ایک سرور ہے، تو اللہ کرے تو ان کی اسی طرح اللہ پاک کی نظر کرم اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا
आस करम नसीब और इस फैमिली के तमाम मसले मसाइल दूर हों। इस फैमिली को अल्लाह पाक सुकून अता फरमाए, इनके आने वाली ज़िंदगी में खुशियाँ नसीब फरमाए, आसानियाँ पैदा करे और इनका अल्लाह पाक हामी और मददगार हो। मेरी एक ही दुआ बस इस फैमिली के लिए होती है। और आपको बताऊं कि दुरूद पाक तो है ही हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, वो कबूल होता ही होता है, वो अल्लाह की बारगाह में कबूल होता है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में भी कबूल होता है। लेकिन नाते भी कबूल होते हैं, ये मैं आपको पते की बात बता दूं। जो ये समझते हैं ना सिर्फ दुरूद पाक है या नात से बात दफा, मैं फिरकों पे बात नहीं करना चाहती, अल्लाह पाक हम सबको हिदायत दे। लेकिन अगर कोई नात से कोई कहता है तो ये शिरक नहीं है, ये आप इशार पे जाएं तो ये आपके कबूल होते हैं। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी नात सुनते हैं, आपके ये आप जिस दर्द से जिस अपनी कैफियत से आप पढ़ते हैं तो अल्लाह पाक के नबी अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी वो कैफियत जानते हुए वो सुनते हैं, वो समझते हैं, वो आप पे इंशाल्लाह नजर करम करेंगे। और मेरी दुआ है अल्लाह पाक इन पे अपना और अपने नबी का अपना खास फजल नसीब करे और इस फैमिली को इन परेशानियों से निकाले, इनके लिए आसानियाँ पैदा करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस महबूब हस्ती होने के नाते उनके महबूब फजल से अल्लाह पाक इन पे अपना खास करम करे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खास वास्ते से। और मेरी बस दुआ है ये इनके लिए, आमीन सुम्मा आमीन।